کو پاک کرتا ہے، ہماری تنہائیوں کو جو مسلمان کرتا ہے، لباس کو نہیں۔ لباس کو تو یہ لیبورٹری والے، یہ برانڈڈ سامان بیچنے والے جو کپڑے دھلتے ہیں، یہ لباس کو مسلمان کرتے ہیں۔ درویش فقیر دل کو مسلمان کرتا ہے۔ ان سے پوچھا گیا درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ درود پڑھنے کا وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا ہے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو صوفی صاحب کہتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا ایسے ہی نماز پڑھو، یا تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں ایسے ہی درود پڑھو، یا تم نبی کو دیکھ رہے ہو یا نبی تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑے ادب سے حضور کی بارگاہ میں حضوری کا طریقہ پیش کرتے ہوئے حاضر باش ہو کے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نور کا محمد والا علی محمد بعدد کل معلوم لک، بعدد کل معلوم لک۔ سبحان اللہ۔ بیٹھے میرے بہت سارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اور بتایا قادری صاحب نے کہ بہت سارے میرے غیر مسلم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میری دعا ہے کہ غریب نواز کے ملک میں اللہ امن عطا فرمائے، آمین کہہ دے محبت کے ساتھ۔ ہم بھی بھائی فقیروں سے، درویشوں سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ پڑوسی ملک میں ہندوستان کے دہلی کے بادشاہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے خلیفہ ہیں، جو سرکار صابر پاک اور محبوب الہی کے پیر ہیں۔ ان کا نام ہے بابا فرید گنج شکر۔ کیا نام ہے؟ آواز سب کی نہیں آئی۔ لوگ سڑکوں پہ پڑے ہوئے شخص کو دیکھتے ہیں، بولے وہ کون گر پڑا میں؟ گاڑی کس کی لڑ گئی؟ بولے چھوڑو اس کو، وہ ہندو ہے۔ دروازے پر کھڑا ہے فقیر، کہتا ہے بھیک مانگتا ہے، میرے بچوں کو کچھ دیجئے، بھوکے ہیں۔ تو کہتا ہے چھوڑو اسے مت دو، یہ مسلمان ہے۔ جب سے ہماری ذہنیت میں یہ چیز داخل ہو گئی، کسی کی بیماریاں، کسی کی کمزوریاں ہم مذہب دیکھ کر کے دور کریں گے تو پریشانیاں ہمارے اندر بھی آ جائیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ذہن سے نکال دیں، انسانیت کے ناطے محبت کریں۔ معلوم ہے اجمیر شریف میں اگر کوئی ہندو لڑکی جوان ہوتی تھی تو اس ہندو لڑکی کے باپ کو اس کی شادی کی اتنی فکر نہیں ہوتی جتنی فکر اس کی شادی کی غریب نواز کو رہا کرتی تھی۔ آئیے اس مذہب کی طرف۔ یہ خواجہ بختیار کاکی کے خلیفہ ہیں، غریب نواز کے پوتے ہیں، سرکار صابر پاک اور محبوب الہی کے شیخ کامل ہیں۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے دادا ہیں، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے پردادا ہیں، بابا فرید گنج شکر۔ یہ پاک پٹن میں لیٹے ہوئے ہیں، لاہور کے قریب میں۔ ان کو ایک صاحب نے گفٹ کے طور پر قینچی دی تھی، قینچی۔ ان کو ایک صاحب نے قینچی پیش کی تھی۔ بابا فرید فرماتے کیا ہے؟ بولے قینچی ہے۔ بولے رکھ دو اس کو ٹیبل پہ۔ اس نے قینچی رکھ دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص اور آیا، اس نے کہا کہ حضور ایک تحفہ لایا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا ہے تحفے میں؟ تو اس نے کہا کہ حضور سوئی ہے اور دھاگا ہے۔ بابا فرید کھڑے ہو گئے، بولے کمال کا تحفہ لایا ہے، بہت مبارک ہو، اللہ اس احسان کا بدلہ عطا فرمائے۔ بڑی دعائیں پہ دعائیں، ڈھیر دعائیں دے دی اس نے۔ وہ قینچی والا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضور اتنی بڑی سوئی دی، اتنا بڑا دھاگا دیا، تو اتنی دعائیں دی آپ نے، اور میں نے اتنی بڑی قینچی دی آپ کو تو آپ نے دعائیں نہیں دی، کیا بات ہے؟ تو فرماتے ہیں بابا فرید گنج شکر سنو، مجھے کاٹنا پسند نہیں ہے، مجھے جوڑنا آتا ہے۔ آئے ہائے، سمجھ گیا؟ مجھے کاٹنا نہیں اچھا لگتا، مجھے تو جوڑنا اچھا لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو آئیے محبتوں کی اس منڈی میں بیٹھے اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بگل بجائے۔ صوفی صاحب کہتے ہیں جب حضور کے آمد کا مہینہ آتا ہے، اللہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی بیماریاں دور کر دیتا ہے۔ ہزاروں لاکھوں بچوں کو جو بیمار ہوتے ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرما دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ حضور کے ذکر میں لذت ہے، حضور کے ذکر میں جاذبیت ہے، مقناطیسیت ہے۔ بیٹھے محبت کے ساتھ میں، اور کرسیاں پیچھے کر دیں ماں بہنوں کے لیے، سب لوگ بیٹھے بڑے ادب سے۔ اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، پھر فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ بیٹھے سب لوگ، بھائی ادب چھوڑ دیں، وہ تھوڑا سا پیچھے رکھیے، ٹھیک ہے؟ توجہ دیجیے گا، ادھر دیکھیے گا تاکہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں انشاءاللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ میں نے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا۔ ماں کا دودھ پی رہے تھے تب بھی آئے سنی تھی، اس کا ترجمہ سنا تھا کہ نور سے مراد حضور کی ذات ہے۔ بیٹھ جائیں سب لوگ، ٹھیک ہے بھائی جان، چلو بھائی، ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بیٹھ جائیں۔ جب تک ماحول سازگار ہے، موسم بے وفائی نہیں کر رہا ہے، ہم لوگ تو اپنے نبی سے وفا کر لیں، ٹھیک ہے؟ جملہ سنیں گے، اللہ فرماتا ہے تمہارے پاس ایک نور آیا۔ سب کہتے ہیں کہ نور سے مراد حضور کی ذات ہے۔ پھر قرآن میں اللہ کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آپ بتا دوں آپ سے قرآن کسے کہتے ہیں؟
قرآن ایک ایسی کتاب ہے، سب سے پہلے چاند پر جانے والا شخص جس کا نام تھا نیل آرمی اسٹرانگ، 1959 میں 1960 کے آس پاس وہ گیا تھا چاند پر. سب سے پہلا چاند پر جانے والا شخص نیل آرمی اسٹرانگ سے پوچھا گیا تم چاند پر کیسے گئے تھے؟ تمہارے جانے سے پہلے 17 لوگوں نے کوشش کی تھی لیکن کامیاب نہ ہوئے تھے. تو نیل آرمی اسٹرانگ نے کہا قرآن پڑھ کر کے میں چاند پہ گیا. یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے چوم چام کے گھر پہ رکھ دیا نا، وہ کتاب ہے. نیل آرمی اسٹرانگ کون ہے؟ لنڈن میں، یہ امریکہ میں کیلیفورنیا نام کا اسٹیٹ ہے، اسی نام کی ایک یونیورسٹی بھی ہے کیلیفورنیا نام کی. اسی کیلیفورنیا میں مغرب کی نماز کے وقت یہی نیل آرمی اسٹرانگ اپنے نوکر ڈرائیور کے ساتھ سفر کر رہا تھا. تو مغرب کی اذان کی آواز آئی کانوں میں، تو اس نے کہا ڈرائیور سے گاڑی روکو. جب نیل آرمی اسٹرانگ کے ڈرائیور نے گاڑی روکی تو اس نے کہا اپنے نوکر ڈرائیور سے یہ آواز کیسی آ رہی ہے؟ توجہ ہے آپ کی، یہ آواز کیسی آ رہی ہے؟ تو اس کے ڈرائیور نے کہا بوس یہ آواز مسلمانوں کے اسلام مذہب میں وہ نماز کے لیے حکم دیتے ہیں جسے اذان کہتے ہیں، اور نمازیوں کو بلایا جاتا ہے اس آواز کو بلند کر کے. معلوم نیل آرمی اسٹرانگ نے کہا کیا کہا تھا؟ کہا جس خدا نے مجھے پیدا کیا ہے اس کی عظمت کی قسم میں نے یہی آواز چاند پر سنی ہے. دنیا کا سب سے بٹر مذہب، سب سے بہتر مذہب اسلام ہے، لیکن وہ نہیں جو ہمارے پاس ہے، جسے ہم نے بنا رکھا ہے. جھوٹ بولو، دلالی کرو، رشوت لو، نشے کی دکانوں پہ چلو جاؤ، دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزتیں لوٹو، شراب پیو، پڑوسیوں کی زمین غصب کر لو، پتھر مارو، اور ہمارے گھر پہ شادی ہو تو گوشت کھا کے ہڈیاں پڑوسیوں کے گھروں میں پھینک دیں تاکہ لڑائیاں آپس میں ہوں. یہ اسلام نہیں. اسلام کے ٹاپک پر کبھی بات کروں گا انشاءاللہ، یہ ادھورا ٹاپک ہے، کبھی بات کروں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ حالات بڑے کشیدہ ہوتے ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، کہیں کہتا ہے میں نے نور بھیجا، کہیں کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سارے عالم کے لیے میرا حبیب رحمت بن کے گیا ہے. سبحان اللہ، محبت سے بولیں. پہلے تو کہتا ہے وہ نور بن کے گیا، پھر کہتا ہے وہ رحمت بن کے گیا. اگر حضور نور ہے تو کیسے ہیں؟ توجہ سنیے گا. آپ سے پوچھا جاتا ہے، آپ محلے میں پوچھیں بھئی یہ چچا کی عمر کتنی ہے، تو چچا سے آپ پوچھتے ہیں چچا آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو چچا کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے یاد نہیں ہے، جب پرتاپ گڑھ ریلوے اسٹیشن پر 2 ٹرینیں آتی تھیں اور جاتی تھیں تب کی بات ہے کہ ہم تھوڑے 6-7 سال کے تھے. بس اسٹاپ پر تو 1-2 بسیں کبھی کبھی ملتی تھیں. ہمیں تب کی بات یاد ہے اور ہماری عمر یاد نہیں ہے. یہی سوال حضور نے جبریل سے کیا تھا، اے جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ دیکھیں وہ نور کیسا تھا، وہ لائٹ کیسی، وہ بلب کیسا، وہ روشنی کیسی تھی. آقا کریم نے پوچھا تھا جبریل سے تمہاری عمر کتنی ہے. یہ حدیث شریف میں ہے، اس کے ایک نقطے کو بھی جھٹلا نہیں سکتے. حضور نے پوچھا جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبریل نے کہا حضور مجھے یاد نہیں، بس اتنی سی بات یاد ہے، ایک تارا چوتھے پردے حجاب میں 70,000 سال کے بعد ایک مرتبے چمکتا تھا، اسے میں نے 72,000 مرتبے دیکھا ہے. کیلکولیٹ پھر جائے گا بھائی، موبائل کام نہیں کرے گا، بیٹری گر جائے گی، اس کا سم ٹوٹ جائے گا، ہینگ کر جائے گا، دماغ جبریل کی عمر کا اندازہ نہیں کر سکتے. یہ کون ہے؟ اللہ کی بارگاہ سے پیام لاتے ہیں اور حضور کا سلام اللہ کی بارگاہ میں، حضور کا شکر کا طریقہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے پیش کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں کیا کہا تھا حضور نے؟ جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو جبریل کہتے ہیں حضور مجھے یاد نہیں ہے. اتنی ذرا سی بات ہے کہ جب 70,000 سال کے بعد چوتھے پردے حجاب سے ایک تارا چمکتا تھا، اسے میں نے 72,000 مرتبے دیکھا ہے. تو اس کے بعد حضور نے کیا فرمایا؟ پوچھو مصباحی صاحب سے. صوفیہ کیا کہتے ہیں وہ سن لیں، اسی ماحصل نچوڑ وہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی سے اپنا امامہ شریف ہلکا سا اٹھایا. جب اٹھایا تو یہ حصہ حضور کا کھل گیا. جب کھل گیا تو جناب جبریل نے اس حصے کو دیکھا اور حضور کے قدم سے لپٹ گئے. وہ اگر فرشتوں کے سردار تھے تو حضور رسولوں کے سردار ہیں. حضور کے قدم پہ لپٹ گئے، بولے آقا قربان جاؤں، جو تارا میں نے 70,000 سال کے بعد ایک مرتبے چمکتے ہوئے دیکھا ہے اور اس سے میں نے 72,000 مرتبے دیکھا ہے، اس وقت وہی تارا آپ کی پیشانی پہ چمک رہا ہے. کیا کوئی چپکے سے یہ کہہ سکتا ہے نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے؟ بولے بولے بولے، نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے. پھر سے بولے، نور لے کے آیا ہے. یہ نور کیسا تھا؟ جناب آدم علیہ السلام بیٹھے ہوئے اور ان کے بیٹے شیس علیہ السلام بیٹھے ہوئے. شیس علیہ السلام کی مزار شریف جو ہے نا وہ اجودھیا شریف فیض آباد میں.
10,000 سے زیادہ اولیاء کرام جہاں لیٹے ہوئے ہیں، اس زمین کو ایودھیا کہتے ہیں۔ کبھی بھی آپ چلے جائیں ایودھیا کے کسی گلی کوچے میں کسی بھی شخص سے پوچھیے گا مجھے شیش علیہ السلام کی مزار شریف پر جانا ہے، آپ یقین کرو آپ کو ہندوستان میں کہیں اور شاید تعصب اور فرقہ پرستی کی ہوا ملے گی، ایودھیا کے لوگ آپ کا ہاتھ پکڑ کے پتہ بتائیں گے، وہاں چلے جاؤ، شیش علیہ السلام کا درشن کر لو، ان کی مزار شریف بڑی محبت سے پیش، میں بہت جاتا ہوں۔ شیش علیہ السلام کی مزار شریف 70% رائٹرز کے مطابق ایودھیا میں ہے۔ ان کے باپ کا نام ہے آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیش علیہ السلام سے کہا، اے میرے بیٹے میں دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن سن میرے انتقال کے بعد جب تجھے کوئی دقت پیش آئے تو پھر محمد کے نام کا وسیلہ دینا، اللہ کی بارگاہ میں یہ نام پیش کرنا، تیری دکھیاری باتیں اللہ قبول کرے گا اور تیرا دکھ دور ہو جائے گا۔ تو شیش علیہ السلام نے کیا کہا، اے میرے باپ آدم، آپ فرسٹ مین ہیں، آپ پہلے آدمی ہیں، آپ کو ابو الانسان کہا جاتا ہے، آپ کو ابو البشر کہا جاتا ہے، اور میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ پہلے میں دوسرا اور آپ پہلے، پیدا کرنے والا خدا، یہ بیچ میں محمد کہاں سے آ گئے؟ یہ کون ہے؟ آپ تو ابو الارواح، آپ تو ابو الانسان، انسانوں کے باپ ہیں۔ تو جناب آدم نے کہا تھا یہ سچ ہے میں انسانوں کا باپ ہوں، لیکن محمد یہ روحوں کے باپ ہیں، ان کو ابو الارواح کہا جاتا ہے۔ ابو الارواح یہ روحوں کے باپ ہیں۔ کہا ابو آپ کو کیسے پتا چلا کوئی محمد بھی ہے؟ کیسے پتا چلا؟ تو جناب حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں، توجہ دیجئے گا، آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے شیش، جب میں نے جنت میں اپنی آنکھ کھلی تو میں نے کیا دیکھا؟ جہاں جہاں اللہ کا نام لکھا تھا وہیں اسی کے آگے محمد بھی لکھا تھا۔ میرے دل سے آواز آئی، اللہ وہ جس نے کائنات بنائی، محمد وہ جس کی وجہ سے کائنات بنائی ہے۔ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ آقا کریم سے کہا آدم علیہ السلام نے، سن میرے بیٹے، میں ایک اناؤنسر، سنچالک، ایک ناظم، اور تو بھی اسی ڈپارٹ کا ہے۔ بڑے بڑے نبی اور رسول آنے والے ہیں، ان کا کام کیا ہوگا، ان کا مقصد کیا ہوگا ان کا آنے کا؟ وہ اپنی امت سے یہی کہیں گے، اے میری امت جھوٹ بولنا بند کر دو، رسولوں کے سردار آنے والے ہیں، سن کی چادر بچھا دو، آمینہ کا لال آنے والا ہے، زمین کی کنکریٹ کو صاف کر دو، رسولوں کے سردار آنے والے ہیں۔ سارے نبی رسول کا یہی اعلان ہوگا، آمینہ کا لال آنے والا ہے، زمین کی پچ کو برابر کر دو۔ آقا کریم کا نور، نور محمدی آگے بڑھتا رہا۔ ایک شخص مکہ شریف میں گزرا، حضور کے جد کریم میں، جن کو حضرت عبد مناف کہا جاتا ہے، یہ قصی کے بیٹے ہیں، وہ کلاب کے بیٹے ہیں، وہ مرہ کے بیٹے، وہ فہر کے، وہ لوئی کے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے پرپوتے کے پوتے ہیں۔ یہ وہی حضور کی نور کا، یہ تمام تر وارثین کا اسماء گرامی۔ عبد مناف کہتے ہیں کہ میرے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ہم نے حضرت ہاشم رکھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے پردادا ہیں، ان کا نام حضرت ہاشم ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ حضور کے سگے پردادا کا نام کیا ہے تو کیا بتائیں گے؟ 2-3 منٹ خاموشی سے گفتگو سن لیں، پھر دیکھیں آپ حضور کا ذکر کتنا میٹھا پن کا احساس دلاتا ہے۔ حضور کے سگے پردادا کا نام حضرت ہاشم ہے۔ ان کی پیشانی پہ جب نور محمدی چمکا تو یہ کہتے ہیں کہ جب میں قدم رکھ کے زمین پر آگے چلتا تھا تو میرے پیروں کے نشان سے مٹی سے کئی دنوں تک خوشبو آیا کرتی تھی۔ مجھ سے لوگ کہتے تھے ہاشم بڑے کمال والا ہے، تیرے پیروں کی مٹی مہکتی ہے، تو میں کہتا نا میرا کوئی کمال نہیں ہے، کمال نور محمدی کا ہے۔ اسی کی وجہ سے میرا اسٹیٹس، میرا گراف بلند ہے۔ جناب ہاشم کہتے ہیں میں بزنس کے لیے مکہ شریف سے مدینہ اور مدینہ شریف سے بصرہ گیا تھا، واپس جب میں مدینہ شریف آیا 480 کلومیٹر کے فاصلے پر، تو میری پیشانی پر چمکتا ہوا نور دیکھ کر کے مدینہ شریف کے خاندان بنو نجار کے لوگوں نے لالچ پیدا کی اور کہا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا ہاشم۔ تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا عبد مناف۔ بولے تو کون ہے؟ میں نے کہا کعبے کے متولی کا بیٹا ہوں۔ بولے بڑی اونچی طبیعت پائی ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا تیری پیشانی پر نور چمکتا ہے، لالچ لگ رہی ہے، میری ایک بیٹی اس سے شادی کرے گا؟ تو جناب ہاشم نے کچھ شرطوں کے ساتھ مکہ شریف میں قبیلے بنو نجار کے گھرانے میں ایک لڑکی تھی، اس کا نام تھا حضرت سلمہ۔ حضرت سلمہ کیا نام تھا؟ سب بولے۔ اس سے حضور کے پردادا جناب ہاشم کی شادی ہو گئی۔ جب یہ دونوں میاں بیوی اکٹھا ہوئے تو ان کے گھر میں ایک چاند جیسا بیٹا پیدا ہوا، اسی کو حضور کے دادا حضرت عبد المطلب کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ یہ ہسٹری ہے، اسے یاد کر لیں، بڑی کام آئے گی۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں کہ میرا یہ عالم تھا جب میری شادی ہوئی،
مکہ شریف میں جب میری شادی ہوئی، جناب ہاشم کی شادی مدینہ شریف قبیلہ بنو نجار میں سلمہ نام کی لڑکی سے ہوئی۔ یہ حضور کی پردادی، وہ حضور کے پردادا، حضور کے دادا ہاشم کے بیٹے عبد المطلب اور ان کی بیوی حضور کی دادی مخدومہ فاطمہ نام تھا۔ ان دونوں میاں بیوی کے ملنے پر ایک شہزادہ، ایسا شہزادہ جس کے چہرے کی تابناکیوں کا ذکر کرتے کرتے لوگوں کی زبان مہکنے لگتی ہے، یہ حضور کے ابو جناب عبداللہ نام کے پیدا ہوئے۔ جس گھرانے میں پیدا ہوئے اس کو قبیلہ قریش اور ہاشم کا گھرانہ کہا جاتا ہے۔ جناب عبداللہ کہتے ہیں جب میں جوان ہو رہا تھا تو جن پیڑوں کے قریب سے گزرتا تھا تو پیڑ کی شاخیں جھک جھک کر کے مجھے سلامی دیا کرتی تھی اور کہتی تھی اے عبداللہ مبارک ہو، تیری پیشانی پہ نور محمدی چمک رہا ہے۔ جناب عبداللہ کہتے ہیں حضور کے ابو کا نام ہے۔ جناب عبداللہ کہتے ہیں جب میں بڑا ہوا تو یہ پیشانی کا نور بڑا چمکتا تھا، بڑا چمکتا تھا۔ ایک مکے میں جادوگرنی ایک عورت تھی، ایک لڑکی تھی، جادوگر تھی۔ اس نے مجھے دیکھ لیا، اس نے کہا نام کیا ہے؟ میں نے کہا عبداللہ۔ بولے باپ کا نام؟ میں نے کہا کہ عبد المطلب۔ بولے دادا کا نام؟ میں نے کہا ہاشم۔ بولے کون ہو؟ میں نے کہا میں کعبے کے متولی، کعبے کے مجاور